کلمۃ لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وللعرف في كلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار أو الفعلين نحو أريد أن تضرب أو اسم وفعل كضربت بالخشبة أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات، مثل المسند والمسند إليه مثل المسند والمسند إليه. بس تھوڑا سا پڑھ دیجیے. یہاں سے حرف کی تعریف کر رہے ہیں. حد الحرف، حد کا معنی ہوتا ہے کیا؟ گھیراؤ. تو لام والا حرف کو گھیرے گا کون؟ اس کی مکمل تعریف ہوگی، تعریف گھیر لے گی. کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہ کرے اس معنی پر جو معنی اس کے اندر ہو. وہی نہیں تو دلالت نہ کرے گا. جب رہے گا تب نہ دلالت کرے گا، جب ہے ہی نہیں دلالت کیا کرے گا؟ فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرے. جیسے من، اب دیکھ لیجئے من کو، یہ مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر جو معنی اپنا سے ہے یہ اکیلے دلالت کر لے گا؟ نہیں دلالت کرے گا کبھی نہیں. سے میں پے رے کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں. فإن معنی الابتداء، اس لیے کہ اس کا معنی من کا معنی ہے ابتدا. جیسے کہیں گے یہاں سے وہاں تک، تو سے جہاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہاں سے، تو وہاں سے ابتدا ہوئی. فإن معنی الابتداء، اس لیے کہ من کا معنی ابتدا ہے. وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اور یہ ابتدا من دلالت نہیں کرے گا ابتدا پر مگر اس کے بعد جب ذکر کر دیا جائے اس کا جس سے ابتدا ہو، اس کا جس سے. جیسے من نہیں کہہ دیا من بریلی، اب ہو گیا مسئلہ. صرف من کہنے سے کیا مسئلہ آتا؟ کچھ نہیں. الا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصر الى الكوفه، مثلا کہ من البصر من الكوفه من البصر الى الكوفه من الكوفه الى البصر وغیرہ. مثال کے طور پر تم کہو سرت من البصرة الى الكوفة، میں گیا بصرہ سے کوفہ تک، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، میں گھوما ٹہلا پھرا. اچھا
آپ نے اسم کی علامتوں کو بیان کر دیا، فعل کی علامتوں کو بیان کر دیا، تو ذرا حرف کی علامتیں بھی تو بتا دیں۔ تو کہا اس کی علامت یہ ہے کہ نہ اس کا اخبار بھی صحیح ہو، نہ ہی اس کا اخبار عن ہو صحیح ہو، یعنی نہ وہ مسند الیہ بن سکتا ہے، نہ ہی مسند بن سکتا ہے۔ اور اسم اور فعل کی علامتوں کو بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی نہ اس پہ حرف جر آئے گا، نہ الف لام تعریف کا آئے گا، اور نہ ہی فعل میں سے قد آئے گا، اور نہ ہی سین صفا وغیرہ آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے، نہ وہ اسم کی علامتوں کو اور نہ ہی فعل کی علامتوں کو قبول کرے گا۔ وللحرف فی فی کلام العرب فوائد، اور حرف کے کلام عرب میں بہت فوائد ہیں، کلام عرب میں حرف کے بہت فوائد ہیں، جیسے کہ دو اسموں کو جوڑنا، کر ربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے مابین ربط پیدا کر دینا، تعلق پیدا کر دینا، دو ناموں کے مابین، ہاں خوشی میں مت ہو جانا کہ دو جانوں کے مابین، دو ناموں کے مابین رابطہ پیدا کر دینا، تعلق پیدا کر دینا، دونوں پچھڑے پچھڑے تھے دونوں کو ملا دینا، جیسے زید فی الدار، زید ادھر ہے، الدار ادھر ہے، دونوں کو ملایا کس نے؟ فی نے، کس نے ملایا؟ فی نے۔ یا دو فعلوں کا ملانا، جیسے اريد ان تضرب، میں نے سوچا ہے کہ میں ماروں گا، ان اريد ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، اور اسمن و فعل، یا ایک اس میں ایک فعل کو جوڑ دے، جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا لکڑی سے، اول جملتین، یا دو جملوں کو جوڑ دے حرف، جیسے ان جانی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا، وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ بہت سارے ربط کا کام حرف کرتا ہے، التی تعریف بالقسم الثالث، جس کو آپ تیسرے قسم میں پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویسمى حرفا، اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کا نام حرف کیوں رکھا گیا، اس کا نام حرف کیوں رکھا گیا، اسم و فعل کی وجہ تسمیہ آپ نے بیان کر دی ہے، تو اس کی بھی وجہ تسمیہ بیان کیجئے کہ اس کا نام حرف کیوں رکھا گیا۔ تو کہا یسمى حرفا لوقوعه فی الکلام حرفا ای طرفا، اس کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام عرب میں یہ کنارے واقع ہوتا ہے، کلام عرب میں یہ کنارے واقع ہوتا ہے، حرف کا معنی ہوتا ہے طرف ای طرفا، کنارے واقع ہونے کی وجہ سے اسے حرف کہتے ہیں، کہ حرف کا معنی ہے طرف، اور یہ طرف میں واقع ہوتا ہے۔ اب طرف میں واقع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بیچ میں نہیں آتا ہے؟ بیچ میں بھی آتا ہے، تو بیچ میں آئے اور پھر بھی طرف میں ہے، کیا مطلب؟ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ مسند و مسند الیہ کی طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہے، مسند و مسند الیہ کی طرح مقصود بالذات نہیں ہے۔ بس اتنا سبق ہو گیا، کل یہ سبق یاد کر کے لائیے پہلے۔